اگر کسی شخص پر قرض ہے اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، پیسے تو ہیں اس کے، لیکن کیا ہے کہ اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، پیسے تو ہیں لیکن قرضہ بھی دینا ہے، تو کیا ہوگا؟ اگر کسی شخص پر قرضہ ہے اور اس قرضے کے پیسوں کو اس کے پاس جو پیسے ہیں ان سے نکالا جائے، یعنی اس کے اوپر کسی کا قرضہ بھی ہے، کسی کا قرضہ بھی دینا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، تو جو اس کے پاس پیسے موجود ہیں، رقم موجود ہے، اگر ان سے جو اس نے قرضہ دینا ہے وہ پیسے نکالے جائیں تو یہ شخص اگر صاحب نصاب باقی نہیں رہتا، یعنی اس کے پاس پھر 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے نہیں رہتے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ پیسے تو ہیں، پیسے جتنا پھر قرضہ بھی دینا ہے اس نے، اب اس قرضہ جتنا دینا ہے اتنا پیسے جو اس کے پاس موجود ہیں اس سے نکالے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگر کسی شخص کے پاس مال تو ہے لیکن اس کے پاس ابھی موجود نہیں ہے، اور یہ مال جو ہے قربانی کے دن گزرنے کے بعد اسے ملے گا۔ کسی کے پاس مال ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس وقت اس کے پاس موجود نہیں ہوتا، اس کی ملکیت میں تو ہوتا ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس مال کا یہ مالک تو ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں اس وقت نہیں ہوتا، تو لہٰذا کیا پتہ چلا؟ اگر کسی کے پاس مال تو ہے لیکن اس کے پاس موجود نہیں ہے، جہاں وہ رہ رہے، جہاں اس نے قربانی کرنی ہے وہ مال وہاں موجود نہیں ہے، یہ مال کیا ہوگا؟ قربانی کے گزرنے کے بعد اس کو یہ مال ملے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس نے قربانی کرنی ہے اور یہ اس کا مال ہے وہ ابھی اس کے قبضے میں نہیں ہے، ابھی اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کیسے یہ قربانی کرے گا؟ کیسے اس کو جو ہے نا قربانی کے پیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے اور کیسے یہ قربانی کرے گا؟ تو لہٰذا شرعی حساب سے کیا ہے کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس وقت اس کے پاس موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اور قربانی کے گزرنے کے بعد اس کو یہ مال جو ہے ملنا ہو، وصول ہونا ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔